السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے کہ اللہ کے خاطر محبت کرنے کے فضائل کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر محبت کرنا بڑا عظیم عمل ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو اسے افضل الایمان قرار دیا ہے۔ چنانچہ معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل الایمان کے متعلق سوال کیا تو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الایمان ان تحب للہ وتبغض فی اللہ۔ افضل الایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کے خاطر محبت کریں اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے ناراضگی رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راستے پر ایک فرشتہ بیٹھا دیا۔ جس راستے سے وہ آدمی زیارت کرنے کے لیے اپنے بھائی کے لیے جا رہا تھا، اسی راستے پر اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بیٹھا دیا جو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ اس شخص کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، اس بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے پوچھا، کیا اس پر تمہارا کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے تم یہ تکلیف اور مشقت اٹھا رہے ہو اور اس کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، صرف میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز! میں صرف اس شخص سے جو محبت کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے لیے، اور اس لیے میں وہاں جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں تیری طرف سے اللہ کا فرشتہ ہوں اور یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے جیسے تو صرف اس اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو آدمی کسی انسان سے محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، بغض رکھتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، وہ انسان سے اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ محبت کرنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن فرمائے گا، میری عظمت و جلالت کے لیے باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں ان کو اپنے سائے کے تلے جگہ دے دوں گا۔ جو لوگ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن انہیں اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ دے گا، اور جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا جو کل قیامت کے دن۔ اسی طریقے سے رضا الہی کے خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کو روز قیامت ایسا نور عطا کیا جائے گا۔ جو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن انہیں ایسا نور عطا دے گا کہ انبیاء اور شہداء کے بھی اس پر رشک کریں گے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میرے جلال کے پیش نظر جو لوگ آپس میں محبت کر رکھتے ہیں، جو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے نور ہوں گے، ان کے لیے ایسی روشنی ہوگی جن پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، یعنی انبیاء اور شہداء بھی اس پر رش کریں گے۔
اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ پہلا وہ شخص یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے محبت کرے، اور تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو یوں برا جانے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ سیدنا مقداد بن معد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا احب احدکم اخاہ فلیعلمہ ایاہ، جب کسی کے دل میں اپنے بھائی مسلمان کے لیے خلوص اور محبت کے جذبات ہوں تو اسے چاہیے کہ اپنے دوست کو بھی اس جذبات سے آگاہ کر دے اور اسے بتا دے کہ وہ اس سے کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں داخل ہوا تو میری نگاہ ایک شخص پر پڑی جس کے دانت خوبصورت چمکدار تھے، لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں ان میں سے کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہوتا تو اس کی طرف کیا کرتے، اس آدمی کی طرف رجوع کر لیتے اور اس کی رائے پر عمل بھی کرتے۔ میں نے اس کے متعلق دریافت کیا، پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ کون ہے؟ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس شخص نے کہا جب اگلا دن ہوا تو میں نے صبح سویرے مسجد میں جا پہنچا، میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے وہ مسجد کے اندر پہنچے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں محمد ادریس الخولانی رحمہ اللہ کہ میں انتظار کرنے لگا اور میں نے بھی نماز پڑھ کر کے بیٹھ گیا۔ میں انتظار کر رہا تھا اور جب انہوں نے اپنی نماز کو ختم کر لی پھر میں ان کے سامنے سے ان کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اور کہا اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کیا تم محبت جو کرتا ہے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں اللہ کے لیے۔ انہوں نے پھر فرمایا کیا تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے میں جو محبت کر رہا ہوں آپ سے اللہ رب العالمین کے لیے محبت کر رہا ہوں۔ انہوں نے میری چادر کے کنارے کو پکڑا اور اپنے طرف مجھے کھینچ لیا، اور کھینچنے کے بعد پھر فرمایا تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے بشارت ہے، بے شک میں نے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے سے جو ملاقات کرتے ہیں اور میرے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان سے محبت کرنا مجھ پر واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو ہم اور آپ محبت کریں اللہ رب العالمین سے، اور جس سے بھائی سے بھی اگر محبت کریں تو اللہ کے لیے محبت کریں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور جو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے تلے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو اللہ رب العالمین سے فلاں شخص سے محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے خاطر، اور فلاں شخص سے نفرت کرتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ جو اپنے بھائی سے محبت کریں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا یاب کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں تو ان کے قرض کو تو ادا کرا دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔